السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد مگدائیم تو سلطان دو عالم ہستی است داریم تماعی شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے سنا کہ یزید تخت نشین ہوا، سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کرے تو ٹھیک ورنہ انہیں قتل کر دو۔ پھر پوری تفصیل آپ نے سماعت کی، حتیٰ کہ امام علی مقام کو وہ شہر نبی جو حضور کو سب سے زیادہ پیارا تھا، امام علی مقام کو سب سے زیادہ پیارا تھا، حضور نے فرمایا مدینہ وہ ہے جس کی مٹی میں بھی شفا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ وہ شہر رسول امام علی مقام کو چھوڑنا پڑا۔ آپ مکۃ المکرمہ آئے تو کوفیوں کے بے شمار خطوط آپ کے پاس آنے لگے، طرح طرح کے مضامین انہوں نے لکھ کر کے بھیجے۔ امام علی مقام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات معلوم کر لیں، پھر اس کے بعد اقتدام کیا جا سکے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ابتدا میں تو بڑا جوش اور جذبہ دکھایا گیا، کوفیوں نے خوب عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کیے، لیکن جب ابن زیاد تسلط ہوا تو ان کے وہ سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے اور انہوں نے بے وفائی کی۔ بے وفائی کا حال کیا تھا؟ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کہی تو 500 لوگ پیچھے موجود تھے، اور جب سلام پھیری تو ایک بھی شخص پیچھے موجود نہیں تھا۔ کتنی بے وفائی، ایسی بے وفائی، جنہوں نے اتنے دعوے کیے تھے کہ آپ تو آ جائیے، ہم تمہارے نام پر جانیں قربان کر دیں گے، لیکن جب جان قربان کرنے کی باری آئی تو پھر سب کے سب بھاگ گئے، اور صرف بھاگے نہیں بلکہ امام کو بے یار و مددگار ایسا ہی چھوڑ دیا۔ سونی گلیوں میں امام ایسے ہی بھٹک رہے ہیں، جائے تو کہاں جائے، کس کے گھر جائے، ہر ایک دروازہ لگا ہوا ہے، سارے دروازے بند کر کے سارے کوفی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ سنسان گلیاں ہیں، اندھیری رات ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ امام علی مقام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے حالات سازگار ہے، جیسے ہی میرے بھائی کو خط ملے گا وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور یہاں کے حالات تو اب بگڑ چکے ہیں، ان کی بے وفائی تو حد کو پہنچ گئی ہے۔ بس اسی فکر میں آپ گم ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک طوع نامی خاتون اپنے گھر کا دروازہ کھولے ہوئے
اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ جب آپ نے اس خاتون کو دیکھا، بڑی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر آپ نے کہا کہ پانی مل سکتا ہے؟ وہ خاتون فوراً اندر گئی، نیک دل خاتون تھی، نیک خصلت خاتون تھی، فوراً اندر گئی، پانی لے کر کے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی، پانی پیش کیا، آپ نے پانی نوش فرمایا، برتن واپس دیا۔ وہ خاتون پھر جب برتن رکھنے کے لیے اندر گئی اور دوبارہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ شخص تو ابھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو حاجت پوری ہو گئی، یہ یہاں سے کیوں نہیں گئے؟ اس نے سوال کیا کہ آپ کا کام ہو چکا، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ کو پانی دے دیا گیا، اب آپ کے گھر جائیے۔ آپ کی آنکھوں میں اشک جاری ہے۔ آپ نے کہا اے نیک خاتون، میں کہاں جاؤں، میں ایک مسافر ہوں، غم کا مارا ہوں، میرے ساتھ بے وفائی کی گئی ہے۔ کہا کہیں آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں؟ کہا ہاں میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں۔ وہ محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے پیار کرنے والی تھی، محبت کرنے والی تھی۔ وہ حیران ہو گئی، اس نے کہا میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم آج کی رات مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، اس کا احسان اور اس کا بدلہ میں تمہیں قیامت میں اپنے نانا جان سے دلواؤں گا اور تمہاری شفاعت کروا دوں گا۔ اس خاتون نے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے خاص کمرے میں لے گئی، بچھونا بچھایا اور آپ کی خدمت کرنے لگی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس خاتون کا لڑکا وہ گھر پر آیا، اس کی ماں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ خاص کمرے میں بار بار اپنی ماں کو جب آتا جاتا دیکھتا تو وہ سوال کرتا کہ ماں تو بار بار اس کمرے میں کیوں جا رہی ہے؟ یہ تو تیری عادت کے خلاف ہے، کبھی تو اتنا نہیں جاتی، آج اس کمرے میں اتنا کیوں جا رہی ہے؟ پہلے تو دعا نامی خاتون نے ساری باتوں کو چھپایا، لیکن اس کے بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے ساری حقیقت بتا دی اور کہا آج تو ہماری قسمت جگمگا اٹھی ہے کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ ماں نے ساری چیزیں ذکر کر دی، اس نے مسلم ابن عقیل کو دیکھ لیا، لیکن رات میں تو اس نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ جا کر سو گیا۔ جب جیسے ہی وہ صبح اٹھا تو اس نے محمد بن اشعث جو کہ ابن زیاد کا درباری تھا، اس کے لڑکا جو کہ اس کا دوست تھا، اس کو جا کر کے بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر پر ہے، انہیں پورے کوفہ میں ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن انہوں نے رات ہمارے گھر پر گزاری ہے۔ اس نے اپنے باپ کو جا کر کے بتایا اور محمد بن اشعث نے جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیا۔ جیسے ہی ابن زیاد کو خبر ملی تو اس نے محمد ابن اشعث کو جا کر کے کہا کہ تم ایک لشکر لے کر کے جاؤ اور مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب یہ ابن اشعث جا کر کے پورے لشکر کو لے کر کے امام علی مقام امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ جیسے ہی وہ پہنچ رہا تھا، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سن کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ نے میان سے تلوار کھینچی، آپ دروازے پر پہنچ ہی رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دروازہ توڑا اور سارے سپاہی اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے ان پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ یہ سب بھاگ نکلے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوہر دیکھ کر سب تھرا گئے۔ اب اس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ اب ایک شخص آیا، بکیر بن حمران، وہ آپ سے لڑنے لگا، تلوار بازی ہونے لگی۔ آپ اس کے واروں کو روکتے رہے، لیکن اس نے اچانک آپ پر ایسا وار کیا کہ اوپر کا ہونٹ کٹ کے الگ ہو گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا اور 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے۔ پھر بھی آپ اس کے جواب دیتے رہے۔ اس پر آپ نے ایسا وار کیا کہ وہ اسے سنبھال نہ پایا اور بے تاب ہو کر ہٹ گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور ان یزیدیوں سے لڑنے لگے، ان کوفیوں سے لڑنے لگے۔ اب جب ان سے اس شیر کے واروں کا جواب نہ دیتے بنا تو سارے گیدڑ چھت پر چڑھ گئے اور آپ پر پتھراؤ کرنے لگے، آپ پر آنکھ کے گولے پھینکنے لگے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تمام جوابات دیتے رہے، لیکن جب آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، درد سے چکنا چور ہو گئے تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر آپ کھڑ گئے۔ اب محمد بن اشعث نے
آپ سے کہا کہ آپ تلوار رکھ دیجئے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ عرب میں امان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو امان دے دی جائے تو اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس نے پکار کر کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں تو تلوار رکھ دو۔ اب پورے جتنا بھی ان کا لشکر تھا سب امان امان کی پکار لگانے لگے کہ ہم سب تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، قتل نہیں کرنا چاہتے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سارے لوگ آئے۔ آپ نے کہا کہ تم مجھے امان دے رہے ہو، تم میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرو گے؟ اگر تم دھوکے بازی کرو تو میں کبھی تم کو اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ سب کہنے لگے ہم آپ کو امان دے رہے ہیں، ہم آپ کی جان کو خطرہ ہونے نہیں دیں گے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ اب ایک سواری لائی گئی، اس پر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا گیا۔ اب لے کر کے ابن زیاد کے دربار کی طرف، گورنر ہاؤس کی طرف لے کر کے وہ سارے سپاہی بڑھے۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو دھیرے سے کھینچ لیا گیا۔ جب امام نے دیکھا کہ انہوں نے تلوار نکال لی تو جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کوفیوں نے اور یزیدیوں نے سب سے پہلا دھوکہ یہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ گھوڑے پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ اتنے میں جب ابن زیاد کا دربار آیا، گورنر ہاؤس آیا، سارے درباری حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر کھڑے رہے۔ محمد بن اشعث جا کر کے ابن زیاد کے پاس گیا اور اس نے سارے کیفیت جو جنگ ہوئی اور جو معاملات ہوئے وہ سب جا کر کے بیان کر دیے، اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت مسلم ابن عقیل جو کہ قابو میں نہیں آ رہے تھے تو ہم نے انہیں امان دے دی ہے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ الفاظ سنے تو وہ آنکھ بگولا ہو گیا، غضبناک ہوا اور کہا تم کو کس نے اجازت دی تھی کہ تم ان کو امان دو؟ ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا تو صرف گرفتار کر کے لانا تھا، تمہیں امان دینے کی اجازت کس نے دی؟ وہ غصہ کرنے لگا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، وہیں پر ٹھنڈے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ کو زوروں کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ آپ نے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک ظالم نے کہا کہ ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیں گے، لیکن کسی کو رحم آیا، کسی محب اہل بیت کوئی جو موجود تھا اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلا دو۔ جیسے ہی ایک پیالے میں پانی لایا گیا اور آپ نے اپنے منہ سے پیالے کو لگایا، اللہ اکبر مسلمانوں، ہونٹ کٹا ہوا تھا، ہونٹ میں زخم تھے، جیسے ہی منہ سے پانی لگا خون بہنے لگا، پورا پانی رنگین ہو گیا اور آپ کے دو دانت مبارک اور نکل کر کٹورے میں آ گئے۔ وہ پانی آپ نے ایسے ہی چھوڑا، اتنے میں اندر سے سپاہی آئے اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ابن زیاد کے سامنے پہنچے وہ کہنے لگا کہ اب تم کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی تم مجھے قتل کرو گے؟ کہا ہاں، اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے صرف آخری نصیحتیں کرنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جسے چاہو نصیحت کر دو۔ آپ نے مجمع پر نظر ڈالی، سپاہیوں پر نظر ڈالی، درباریوں پر نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ عمرو بن سعد جو کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، لیکن جب دنیا کی لالچ دل میں گھر کرتی ہے تو پھر مسلمانوں انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ عمرو بن سعد پر نظر پڑی، آپ نے اس سے کہا تھوڑا سائڈ میں آؤ، کچھ باتیں بتانا ہے۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا جاتا ہے، بات تو سن لو۔ ایک طرف لے کر کے گئے۔ اب آپ نے اپنی باتیں رکھی، سب سے پہلی بات رکھی کہ دیکھو میں جب کوفہ آیا تھا تو میں نے ایک شخص سے 700 درہم ادھار لیے تھے، تم میری جانب سے اس کا وہ قرض لوٹا دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا دیکھیے تو صحیح، معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن شریعت کی پاسداری کیسی ہے کہ قرض لے کر دنیا سے نہیں جانا ہے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اتنا قرض نہ کر لیں کہ لوگوں کو ادا نہ کر سکے، کیونکہ اگر کوئی قرض کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اسے قیامت میں دینا پڑتا ہے۔ تو ہمارے پاس کہاں اتنی نیکیاں کہ ہم لوگوں کا قرض بانٹتے پھریں۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی میں قرض کے دلدل میں اتنا نہ پھنس جاؤ، اپنے شوق اور اپنے
عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا قرض لے لے کر اور قرض کے اندر ڈوب جاؤ اور پھر آخرت میں اپنے رب کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہ رہو، تو اتنا قرض ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی سیرت بتاتی ہے۔ آپ نے فرمایا 700 درہم، تو آپ اس کو لوٹا دینا، میری طرف سے اسے ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاش کو دفنا دینا۔ تیسری چیز یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خط لکھ دیا تھا، ان کے پاس پہنچ چکا ہوگا اور وہ روانہ ہونے والے ہوں گے، تو کسی طریقے سے ان تک خبر پہنچا دینا تاکہ وہ رک جائیں اور کوفہ نہ آئے۔ یہ تینوں باتیں راز کے طور پر کہی تھی، لیکن اس بدبخت نے ساری باتیں آ کر ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد نے کہا دیکھو قرض کا معاملہ ہم تم پر چھوڑتے ہیں، تم کو جو کرنا ہے کرو، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ رہی بات امام حسین کی، تو اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو پھر ہم بھی ان کا یہی حال کریں گے جو ان کا کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ ابن زیاد نے یہ کہا، تیسری بات کہی۔ رہی بات تیسری کہ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی میت کو تمہیں دے دے اور تم دفنا دو، تو اس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ ہم ان کی لاش کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ سارے کوفی لرزہ برندام ہو جائے۔ اللہ اکبر مسلمان۔ اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ آپ کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں پر سب لوگ امن سے رہ رہے تھے، اے مسلم تم نے آ کر یہاں کی فضا خراب کی، انتشار پھیلایا اور لوگوں کے اندر تم نے سب انتشار کر دیا ہے، یہاں کی فضا کو خراب کر دیا ہے۔ آپ نے اس کا منہ توڑ ایمانی انداز میں جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم یہاں ماحول خراب کرنے نہیں، بلکہ تیرے باپ نے اور تو نے جو ماحول خراب کیا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، تیری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام کو قائم کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر ماحول خراب کرنے نہیں آئے۔ ایک لمبی تکرار چلی، بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اخیر کار امام کے باتوں کے عالی باتوں کے جوابات اس سے نہ بن پڑے تو یہ گالی گلوچ پر اتر آیا۔ حضرت علی کو گالی دینے لگا، آپ کے والد حضرت عقیل کو گالی دینے لگا، امام حسین کو گالی دینے لگا۔ جب وہ بدتمیزی پر اترا اور گالیاں دینے لگا تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر اس سے کوئی بحث نہ کی، وہ غضبناک ہوتا رہا، گالیاں دیتا رہا، اور پھر اپنے سپاہی جس نے ہوٹ شہید کیا تھا بکیر بن عمران کو حکم دیا انہیں چھت پر لے جاؤ اور چھت پر لے جا کر انہیں ایسا شہید کرو کہ اور وہاں شہید کرنے کے بعد اوپر ہی سے زمین پر ایسا پھینکو کہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ اب ان سپاہیوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، لے کر چلنے لگے۔ آپ جب شہادت کے لیے جا رہے تھے آپ نے اپنی نظر مجمع پر ڈالی تو وہی محمد ابن اشعث جو کہ آپ کو امان دے کر کے لایا تھا، آپ نے اس سے مخاطب ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو اگر مجھے امان نہیں دیتا تو میں کبھی بھی یزیدیوں کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو کبھی اس طرح اس کے حوالے نہیں کرتا۔ تو نے امان دی تھی، تیری امان پر میں آ گیا، اب تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ تو تلوار نکال اور میری جان کی حفاظت کر۔ لیکن وہ بدبخت باتوں کو سنتا رہا اور نظر انداز کر دیا۔ اب یہ سارے سپاہی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پر لے کر گئے اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اوپر سے ایسا پھینکا، اللہ اکبر مسلمانوں، امام کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ اور یہ جانشینان کربلا میں سب سے پہلی شہادت حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں پیش فرمائی اور دین کی بقا کے لیے اپنا خون قربان کر دیا۔ اب آپ جب کوفہ آئے تھے تو اپنے 2 شہزادوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ جب حالات خراب ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو قاضی شرح کے گھر بھجوا دیا تھا۔ اب ابن زیاد کو معلوم تھا کہ یہ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس نے صبح ہوتے ہی اعلان جاری کروایا کہ مسلم ابن عقیل کے دونوں بچوں کو جو بھی ہمارے پاس پکڑ کر لائے گا ہم اسے بے شمار انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ لوگ لالچ میں آ گئے۔ وہ کوفی جو بڑی محبتوں کے دعوے کر رہے تھے دنیا کی لالچ میں ایسے مگن ہوئے کہ اب چاروں طرف بچوں کو تلاش کرنے لگے۔ جب حضرت قاضی شرح نے یہ اعلان سنا آپ گھبرا گئے
کہ یہ کسی بھی طریقے سے ان دونوں معصوم بچوں کو حاصل کر لیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ آپ نے فوراً اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ آج شام کے وقت ایک قافلہ آنے والا ہے، مدینہ طیبہ وہ روانہ ہوگا، فلاں جگہ سے آئے گا اور سیدھا مدینہ جائے گا، ان بچوں کو لے جا کر ان کے ساتھ کر دو، یہ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کسی محب اہل بیت کو دیکھنا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو، ان کو بولنا کہ یہ مدینہ انہیں بحفاظت چھوڑ دے۔ وہ بچہ اسد نامی بچہ قاضی شریح کا بیٹا ان دونوں معصوم بچوں کو لے کر چل پڑا، لیکن جب یہ اس مقام پر پہنچے تو وہ قافلہ گزر چکا تھا۔ اب تیز رفتار سے ننھے ننھے قدم سے وہ بچے اس کے ساتھ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ قافلے کی گرد نظر آنے لگی، جیسے ہی قافلے کی گرد نظر آئی انہوں نے رفتار اور بڑھائی، لیکن جیسے جیسے یہ قریب جاتے قافلہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اب گرد نظر آ رہی تھی، اسی بنیاد پر اسد نے کہا اب اور زیادہ آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ سامنے گرد نظر آ رہی ہے، تم اسی گرد کو دیکھ کر تیزی سے دوڑتے دوڑتے چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں قافلہ مل جائے گا اور اسی قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچ جانا۔ راستہ دکھا کر اسد نامی بچہ وہیں سے چلا گیا۔ اب یہ ننھے ننھے بچے محمد اور ابراہیم اپنے ننھے قدم سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ جو گرد نظر آ رہی تھی وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور یہ بچے اب رات میں بس بھٹک رہے ہیں۔ تھوڑی دور گئے، رک گئے، اب نہ کوئی قافلہ ملتا ہے نہ کوئی ساتھی ملتا ہے، اندھیری رات ہے اور چٹیل میدان ہے، کرے تو کیا کرے۔ دونوں بھائی بیٹھ گئے، گلے مل کر بے تحاشا رونے لگے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، چاروں طرف ان معصوم بچوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اس کے ابن زیاد کے سپاہی اس مقام پر پہنچ گئے اور دونوں بچوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی یہ بچے ابن زیاد کے پاس پہنچے تو ابن زیاد نے، رات ہو چکی تھی، کہا کہ ان دونوں بچوں کو جیل خانے میں بند کر دو، میں یزید سے رائے معلوم کر لیتا ہوں کہ ان دونوں بچوں کا کیا کرنا ہے۔ اس نے خط لکھ کر یزید کی طرف روانہ کر دیا اور دونوں بچوں کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اب جیل میں جو داروغہ تھے ان کا نام مشکور تھا اور یہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان دونوں بچوں کی معصومیت پر ترس کھایا اور دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں جیل سے رہا کر دیا، اپنے ساتھ اپنے گھر لائے، دونوں بچوں کو کھانا کھلایا، ان کی ضیافت کی اور اس کے بعد اپنی ایک انگوٹھی ان کو نشانی کے طور پر دی اور کہا بیٹا تمہاری جان کو کوفہ میں خطرہ ہے، اب تم مدینہ چلے جاؤ۔ یہ نشانی لے کر کے تھوڑی ہی دور پر کوفہ کے باہر ایک مقام قادسیہ ہے، وہاں پہنچنا، وہاں پر میرا بھائی وہاں کا کوتوال ہے، وہاں ملے گا، تم نے یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ سمجھ جائے گا، پھر پوری داستان سنا دینا، وہ تمہیں مدینہ پر حفاظت پہنچا دے گا۔ اب یہ بچے راستہ بتا دیا گیا، پھر ننھے ننھے قدم سے رات میں دوڑنے لگے۔ اب یہ راستے پر دوڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر مسلمانوں، چل چل کر رات گزر گئی۔ تقدیر کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا، راستہ بھول گئے، رات بھر بھٹکتے رہے، ننھے ننھے قدم میں چھالے پڑ گئے۔ اس کے بعد بھی یہ بچے اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ صبح کی فجر طلوع ہوئی اور کیا دیکھتے ہیں کہ محلات نظر آ رہے ہیں، مکانات نظر آ رہے ہیں۔ بچوں نے اور تیزی پکڑی، جب قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں جہاں سے چلے تھے وہیں پر پہنچ گئے ہیں۔ جب بچوں نے یہ دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے ہیں، اب کیا کریں، سورج بھی طلوع ہو چکا ہے، پھر لشکری آئیں گے، ہمیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں گے۔ انہوں نے دیکھا ایک درخت ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے، پاس میں ہی ایک کنواں بھی ہے، انہوں نے چاہا کہ اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، پھر شام ہوگی تو نکلیں گے۔ بچے جا کر درخت میں بیٹھ گئے۔ اب وہاں پر ایک لوڈی پانی بھرنے کے لیے آئی، اس کی نظر ان بچوں پر پڑ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ معصوم بچے، نورانی چہرے والے بچے، کوئی عام بچے نہیں ہیں بلکہ شہزادگی ان کے چہرے سے جھلک رہی ہے، اس نے پوچھا اے شہزادو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کچھ نہ بولے، زور زور سے رونے لگے۔ اس لونی نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہو۔ دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے کہا تم ڈرو نہیں، میں محب اہل بیت ہوں اور میں اس مالکہ کی لونی ہوں جو اہل بیت سے بڑا پیار کرتی ہے، میں تم دونوں کو اس مالکہ کے پاس لے کر چلتی ہوں،
وہ تمہاری اچھی خاطر توجہ کرے گی اور تمہیں اپنے وطن تک پہنچا دے گی۔ اب وہ لوڈی دونوں بچوں کو لے کر کے اپنی مالکہ کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی مالکہ کو ساری داستان سنائی، وہ خوشی سے جھوم اٹھی کہ ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ خاندان رسول کے یہ ننھے ننھے پھول ہمارے گھر تشریف لے آئے ہیں۔ اس خاتون نے باقاعدہ ان بچوں کی ضیافت کی، اچھا بچھونا بچھایا اور ان کی اچھے سے خاطر توجہ کی، ان کو کھانا کھلایا، ہر اعتبار سے ان کو اچھے سے صاف ستھرا کیا اور ان کو ایک کمرے میں آرام کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اپنی لوٹی سے آ کر کہا، دیکھ تو نے پورے واقعے کا جو معاملہ ہے وہ میرے شوہر حارث سے نہ بتانا، کیونکہ وہ دشمنان اہل بیت ہے، اگر اسے پتہ چلے گا تو پھر وہ اسے بچوں کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دے گا۔ اس لوڈی نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں میں یہ بات تمہارے شوہر سے نہیں بتاؤں گی۔ اب وہ لوڈی جو کہ ان معصوم بچوں کو مالکہ کے پاس لائی تھی، وہ اتنا خوش ہوئی کہ اس نے اس لوڈی کو آزاد کر دیا کہ جا، آج سے تجھے آزاد کرتی ہوں، اہل بیت کی محبت میں آج میں نے تجھ کو آزاد کر دیا ہے۔ اب رات ہوئی، اس کا شوہر گھر پر آیا، اس نے کہا کھانا لگا۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کے لیے کھانا لگایا، اس نے پیٹ بھر کھانا کھایا اور کہا، عورت نے پوچھا کہ دن بھر سے کہاں تھے؟ آج تم گھر پر نہیں آئے، صبح سے شام ہو گئی، کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے، ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈنے پر انعام رکھا ہے، جو اس کے بچوں کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ اسے بے شمار مال و دولت دے گا۔ تو میں وہی مال و دولت اور انعام و اکرام حاصل کرنے کے چکر میں دن بھر بھٹکتا رہا، حتیٰ کہ اسی اثنا میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے پیدل سفر کرنا پڑا۔ اتنی باتیں بتا کر وہ سو گیا۔ رات کا وقت ہوا، اللہ اکبر، مسلمانوں، دونوں بچے سوئے ہوئے تھے۔ دونوں بچوں میں سے بڑے بھائی جس کا نام محمد تھا وہ بیدار ہوئے اور زور و قطار رونے لگے۔ چھوٹا بھائی ابراہیم وہ بھی بیدار ہو گیا۔ کہا، بھائی کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے، میرے خواب میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں، ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے، حسن مجتبیٰ بھی موجود ہے اور ہمارے بابا جان بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بابا جان سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے مسلم، تم اکیلے آ گئے اور معصوم بچوں کو ان یزیدیوں کے پاس چھوڑا رہے ہو، تم اکیلے آ گئے۔ بابا جان نے عرض کی، یا رسول اللہ، بس تھوڑی ہی دیر میں آپ کی بارگاہ میں حوض کوثر نوش فرمانے کے لیے میرے بیٹے بھی آتے ہی ہوں گے۔ اے میرے بھائی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری شہادت قریب ہے۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا، اے بھیا، کیا ہم اب صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ بس مسلمانوں، وہ دونوں بچے لپٹ لپٹ کر زار و قطار رونے لگے اور چھوٹے بھائی نے کہا کہ جیسا خواب تم نے دیکھا ہے ہو بہو یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب زار و قطار بچے رو رہے ہیں، لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے۔ اس حارث کے کان میں آواز آئی کہ گھر میں کون رو رہا ہے۔ وہ بیدار ہو گیا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ پہلے تو بیوی نے بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ خود اٹھا اور کمرے کے پاس گیا اور دروازہ کھولا تو دو پیارے سے بچے، دو ننھے ننھے پھول آپس میں لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں۔ جب اس کو دیکھا وہ قریب آیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اب وہ چونکہ جائے پناہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گھر تو ہماری حفاظت کے لیے ہے، یہاں تو بڑی نیک خاتون رہتی ہے جس نے ہماری حفاظت کے لیے سارے انتظامات کیے ہیں، تو اس گھر کا شخص ہے۔ انہوں نے ساری باتیں صحیح صحیح اسے بتا دی کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ ظالم ان پر ٹوٹ پڑا اور بے تحاشا مارنے لگا کہ تم یہاں میرے گھر میں چھپ کر بیٹھے ہو، میں تمہیں دن بھر ڈھونڈتا رہا، تمہاری وجہ سے میرا گھوڑا بھی مر گیا اور تم میرے ہی گھر میں آرام کا بستر لگائے ہوئے ہو۔ بس اس نے بے تحاشا انہیں مارنا شروع کیا۔ بیوی دوڑی، اس نے بچانے کی کوشش کی کہ اے ظالم، قدموں پر سر رکھ دیا کہ تو ان ننھے بچوں کو کیوں ستاتا ہے، یہ معصوم پھولوں کو کیوں مارتا ہے، تو چاہے تو میری جان لے لے لیکن ان بچوں کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا تو ہٹ جا، اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ خاتون دور جا کر کے گری اور لہو لہان ہو گئی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، اب اس نے ان دونوں بچوں کو مضبوطی سے باندھ کر کے پٹک دیا اور پھر جا کر کے پھر آرام سے سو گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، صبح نمودار ہوئی،
وہ اٹھا اور دونوں بچوں کی طرف بڑھا کہ میں ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس بڑھا، بیوی پھر دوڑی کہ اے ظالم، تو انہیں کیوں مارتا ہے؟ تم اس ظالم کے حوالے کیوں کرتا ہے؟ تو انہیں چھوڑ دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبت بس جائے اور جس پر شیطان سوار ہو جائے، پھر اسے کوئی چیز نہیں سوچتی، حق نظر نہیں آتا۔ وہ ان دونوں بچوں کے پاس گیا، گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لایا۔ اللہ اکبر مسلمان، معصوم بچے ہیں، پیارے پیارے بچے ہیں، ابھی کھیلنے کی عمر بھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی شعور بھی صحیح طور پر نہیں سمجھا، لیکن انہیں گھسیٹ کر خاندان رسول کے چشم و چراغ کو وہ گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور اپنے گھوڑے پر انہیں جس طرح سامان لادتے ہیں ایسے انہیں لاد دیا اور پھر لے کر کے چلنے لگا۔ نہر فرات کے قریب پہنچا، دونوں بچوں کو اس زور سے پٹکا کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف اور درد ہوئی۔ اب اس کے بعد میں اس نے اپنی تلوار کو نکالا اور وار کرنا ہی چاہا، اتنے میں چھوٹے بھائی نے کہا کہ تم میرے بھائی کو شہید نہ کرو، پہلے مجھے شہید کر دو، کیونکہ بڑے بھائی کی شہادت کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں، پہلے مجھے شہید کرو، میں اپنے چھوٹے بھائی کی شہادت نہیں دیکھ سکتا۔ ننھی ننھی زبان سے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ظالم کو ترس نہ آیا۔ بیوی ہانپتے ہانپتے دوڑے دوڑے پھر آئی، اے ظالم تو ان معصوم بچوں کو کیوں مارتا ہے؟ تو چاہے تو میری جان لے لے، لیکن ان کی جان بخش دے۔ لیکن اس نے اس زور سے تلوار کا وار اپنی بیوی پر کیا کہ وہ بھی زخم کھا کر تلملا اٹھی اور زمین پر تڑپنے لگی۔ اب اس نے ان دونوں بچوں پر، اللہ اکبر مسلمانوں، ایسا وار کیا کہ دونوں کے سر تن سے جدا ہو گئے اور یہ ننھے ننھے پھول اب بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے اور جام کوثر نوش فرمانے لگے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب اس ظالم کا دل نہ بھرا تو ان کے جسم کو اٹھا کر اس نے نہر فرات میں پھینک دیا اور ان دونوں کے سروں کو محفوظ کر کے وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی ابن زیاد کے پاس پہنچا اور دشت حاصل کیا کہ میں یہ تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون سا تحفہ ہے؟ کپڑا جب ہٹایا گیا تو دونوں بچوں کے سر تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے تجھ سے زندہ بچے بلوائے تھے، تو انہیں مار کر لایا ہے، قتل کر کے لایا ہے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ دونوں بچوں کو میں نے گرفتار کروا لیا ہے، اگر تم اجازت دو تو دونوں بچوں کو زندہ تمہارے پاس بھیج دوں۔ اگر یزید نے ان بچوں کو زندہ طلب کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو مار کر کیوں لایا؟ تو انہیں زندہ کیوں نہیں لایا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے خوف تھا کہ اگر ان بچوں کو میں زندہ لاتا تو راستے میں کوئی مجھ سے چھین لیتا اور تجھ سے انعام و اکرام حاصل کر لیتا۔ اس نے کہا بے وقوف، اگر تجھے یہی معاملہ تھا تو انہیں کسی محفوظ جگہ پر چھپا کر مجھے اطلاع کرتا، میں ان دونوں بچوں کو بلوا لیتا، تو نے کیوں مارا؟ اب تیری جان نہ بخشی جائے گی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اے جلاد، اس گستاخ کا بھی سر تن سے جدا کر دے۔ گستاخ نے حکم کی تعمیل کی اور اس بدبخت حارث کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا کی لالچ میں ان معصوم بچوں کو جان لی، لیکن انعام و اکرام کی لالچ میں اس نے سب کچھ کیا، اپنی دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی، اور پھر دنیا بھی ہاتھ نہ آئی اور واسطے جہنم ہو گیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب یہ 3 شہادتیں یہ ہو چکی، لیکن ادھر جس مشکور نامی شخص نے ان بچوں کو رہا کیا تھا، تو اب ابن زیاد نے انہیں بھی بلایا اور کہا کہ رات کے وقت میں تو نے اس کو رہا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جانتا تھا، مشکور نامی شخص بولنے لگے، مجھے معلوم تھا کہ تو ان بچوں کے ساتھ برا سلوک کرے گا اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ کہا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ مشکور نے ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا اور کہا جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو کہا تجھے رہا کر کے کیا مل گیا؟ کہا کہ مجھے امید ہے ان کے نانا جان اسی کے بدولت میری بخشش فرما دیں گے اور میری شفاعت کروائیں گے، قیامت میں میری نجات ہو جائے گی۔ لیکن اے بدبخت،
جس طرح تو نے مسلم ابن عقیل کو شہید کیا تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جملے سن کر وہ ترملا اٹھا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب ارشاد فرمایا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اے تو ایک جان کی بات کرتا ہے، ارے لے لے، مجھے معلوم تھا کہ میں ان بچوں کو آزاد کر رہا ہوں تو میری جان ضرور لے گا، لیکن میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا ہوں، میں ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں، اپنے رب کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے جنت عطا فرما دے گا، میری بخشش فرما دے گا اور میرا ایمان پر خاتمہ فرمائے گا۔ اس طریقے سے مسلمانوں انہوں نے جوابات دیے۔ اب جب وہ تاب نہ لا سکا، جوابات نہ دے سکا، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگاؤ اور اخیر میں گردن جدا کر دو اور اوپر لے جا کر اس کو بھی ویسے ہی پھینکو جیسے مسلم ابن عقیل کو پھینکا تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس غلام اہل بیت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا اور اوپر لے جا کر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اور ایسا نیچے پھینکا کہ ان کی بھی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ اس طریقے سے ایک چوتھی شہادت بھی یہ پھر شہادت کی فہرست میں نمایاں ہوئی اور ان لوگوں نے اپنی عظیم الشان جان کو راہ الہی میں صرف اس لیے قربان کیا کہ دین نظام مصطفیٰ ہو بچ جائے۔ اب ادھر امام علی مقام کے پاس خط پہنچ چکا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 دن حالات کا جائزہ لینے کے بعد دیکھا کہ ماحول خوشگوار ہے تو خط لکھ چکے تھے۔ اب حالات ادھر بگڑ چکے، آپ بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے۔ اب ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی آپ نے خط دیکھا کہ میرے بھائی نے لکھا ہے، وہاں کا ماحول سازگار ہے، بہتر ہے، کوئی معاملہ نہیں، لوگ بڑی عقیدت دکھا رہے ہیں، محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اب آپ نے رستے سفر باندھ لیا اور گھر والوں کو حکم دیا کہ اب ہمیں کوفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ آگے کے معاملات انشاءاللہ العزیز کل بیان ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو ان شہادتوں کو سن کر ایمان پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پختہ ایمان عطا فرمائے، جان نثاری کا جذبہ عطا فرمائے اور دین و شریعت پر جس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہے تو ان کے صدقے میں ہمیں دین پر صحیح عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔